بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگ آپ دوستوں کے سامنے نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، جس سے یقیناً ہماری معلومات میں اور ہماری زندگیوں میں کی ترتیب میں لازمی فرق پڑنے والا ہے اگر ہم اس حوالے سے کچھ کمی کا شکار ہیں۔ میں آپ کو موضوع کے بارے میں بتا دوں، موضوع ہے آج کے دور کا بہت ہی اہم ایک ایسا ٹاپک جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر بھی ہیں، بہت سارے لوگ فکر مند ہیں۔ طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح۔ اس حوالے سے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ برداشت کی کمی کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کو سب سے زیادہ مقدم رکھنے کی وجہ سے طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کی سائڈ بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑی کم تھی، ماضی میں بڑی کم تھی، مگر ابھی آہستہ آہستہ اس کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ برداشت کی کمی کے ساتھ ساتھ اعتماد کی کمی کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ پھر کبھی ہم نے یہ سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھے گھمانے نہیں لے کے جاتے، میرا خرچہ نہیں دیتے، میرے مہینے میں مجھے ایک سوٹ چاہیے وہ نہیں دیتے، بس میں نہیں رہ سکتی ایسے انسان کے ساتھ۔ عورت کہہ رہی کہ یہ جب بھی آتے ہیں ان کا منہ بنا ہوتا ہے، مجھ سے پریشانی میں بات کرتے ہیں، میں نہیں رہ سکتی ایسا۔ مطلب ہم لوگوں نے مثال ڈھونڈنے جائیں آپ کو ایسی ایسی مثالیں ملیں گی کہ عقل دھنگ رہ جائے گی، مگر یہ عقل دھنگ اس وقت رہنی چاہیے ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے اپنے گھروں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ناکام آدمی وہ ہے جس کے بچے ان کا مستقبل خراب ہو گیا۔ سب سے بڑا ناکام آدمی، مطلب انسان کی اپنی پوری خواہش کیا ہوتی ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح جو آگے آنے والی نسل ہے، جو اس کی نسل ہے، اس کو وہ اپنے سے بہتر بنا سکے۔ اور اس میں اگر وہ ناکام ہو جائے تو وہ ایک دانشور ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ اس 7.25 ارب کی دنیا میں صرف ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، اور وہی ہم اگر کھو دیں تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور یہ نقصان یہ باہر صرف ہمارے گھر کا ہی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا گھر میں تعلق ٹھیک نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کچھ وہ چلتی رہتی ہے نوک جھوک، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف وہیں تک محدود ہے۔ کام میں آپ ہر وقت مطلب پروفیشنل لائف سب سے پہلے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جس گھر میں نوک جھوک ہوتی ہے وہاں کاروبار بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اگر کاروبار ہو بھی آپ کے لیونگ سٹینڈرڈز بڑے ہائی ہوں اور جو ریلیشن شپ کے سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنے لو ہوں، تو یہ بھی کوئی اچھا وارے کا سودا نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک بہت اہم مہمان موجود ہیں جو کہ انسانی شعور کے جو علوم ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ ماشاءاللہ گرفت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب، کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ اس موضوع کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ ابتدائی جملے سننا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ لوگوں کے فائنینشیل سٹینڈرڈ بڑھ گئے ہوں لیکن ریلیشن شپ کے سٹینڈرڈز ڈاؤن ہوتے ہیں، تو پھر یہ معاملات دیکھنے پہ نظر آتے ہیں جو معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ بات کو یہیں سے ہم لے کے چلتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا، جب علم کا فقدان ہو اور خواہشات اور جذبات علم سے بلند ہو جائیں تو پھر یہ مسائل کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات جو ریسرچز کہہ رہی ہیں، جو اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں، اس کے مطابق جو سب سے ٹاپ ریزن ہے طلاق ہونے کا ہمارے پاکستان میں، ان میں ٹاپ 3 میں جو ایک ریزن ہے وہ الٹریسی ہے، یعنی کہ کم علمی اور کم ایجوکیشن۔
दूसरा जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे लोग रहते हैं, तो ये इशू बनते हैं। देखिए ये एक पूरा एक हायरार्की है। सवाल ये कि कौन इंसान हायरार्की के किस लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर कोई इंसान जो है इतनी कस्मा पुरसी में है कि उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो उसके जो अज़दवाजी मसाइल होंगे वो पैसे से मुताल्लिक होंगे। अगर किसी इंसान को खाना पीना पूरा मिल रहा है, यानी कि उसकी रोज़ी रोटी अच्छी है, लेकिन उसकी ख्वाहिशात और जज्बात पूरे नहीं हो रहे, तो उसके जो अज़दवाजी मसाइल होंगे वो उस दर्जे के होंगे। अच्छा, वैसे अगर आप सही कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं कुछ घरों में, तो क्या अगर कोई बहुत अमीर नहीं है या किसी के घर में गुर्बत है, तो इसका मतलब है कि वो मियाँ बीवी आपस में तलाक हो जानी चाहिए, या किसी का शौहर जो है वो इतना खुश शक्ल नहीं है, उसकी बीवी खुश शक्ल नहीं है, तो क्या छोड़ देना चाहिए? सर इस तरह के बहुत सारे मसाइल। माज़रत चाहता हूँ मैं, हमें एक ब्रेक, मुझे ब्रेक की आवाज़ मेरे कान में आ गई। ब्रेक से वापस आते हैं, तफसील से इस हवाले से बात करेंगे और आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आप भी अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, किसी मसले, किसी नुक्ते के ऊपर अगर आप स्टक हैं और आप चाहते हैं कि इसका हल मिल जाए, तो उस हवाले से भी आप प्रोग्राम में हमारे मेहमान से बात कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, प्रोफेसर सलमान राजा हमारे साथ हैं, और आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है तलाक और खुला की शरह में इजाफ़ा। वक्फे से पहले जिस सवाल पे हमने बात करने की कोशिश की थी, वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, क्या अगर हम दौलतमंद नहीं हैं, बहुत सारी दौलत नहीं है, या हमारे घर में गुर्बत है, तो हम जो इन 7.25 अरब की आबादी में से एक इंसान जो हमारे साथ जो लिख दिया गया है, जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी, जो हमारा इंसान है, जो हमारा हाफ है, बेटर हाफ, तो उसके साथ हम निभा नहीं कर सकते? या अगर वही इंसान इतना खुश शक्ल नहीं है, तो क्या हमारे लिए निभा करना मुश्किल है, नामुमकिन है? फ़हीम, दोनों बातों पे हम रोशनी डालते हैं। पहली बात तो खुश शक्ल में यहाँ पे ये पहले आइडेंटिफाई करें इंसान के शक्ल की डेफिनेशन क्या है उसकी नज़र में। अगर ज़ाहिरी शक्ल की बात करें तो ये काउंट नहीं करती। नहीं, जो मतलब करेक्टर इंसान का ज़ाहिरी तौर पे सलमान खान की तरह और कतरीना की तरह हो गई, इस तरह की ये तो कभी लास्ट नहीं करती, ये तो हमेशा नहीं रहती खूबसूरती। हर इंसान को जो है वो फ़ानी है, उसको एजिंग होनी है, बुढ़ापा आना है, तो इसके पीछे भागना तो सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। दूसरी बात ये कि ये रुझान बहुत कॉमन है हमारे माशरे में। कुछ रिसर्चेस भी मैं रात में पढ़ रहा था, तो कि फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा खुला हो रही है और कपल्स ब्रेकअप कर रहे हैं, मियाँ बीवी। तो उस वजह क्या है? देखें, कब इंसान चीज़ों को माशी एतबार से तोलता है, जब वो ख्वाहिशात के ज़ेर असर होता है। हमारी वो तमाम बहनें जो इस वक्त सुन रही हैं और देख रही हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप अपने शौहर की कामयाबी को, उसके बेहतरीन शौहर होने को उसकी माशी एतबार से तोल रही हैं कि वो कितना आपको पैसे कमा के देता है या आपकी ज़रूरियात पूरी करता है पैसे के तौर, तो फिर आप खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। इस चीज़ को क्लियरली सुन ली, साइकोलॉजिकली ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। आप किसी शख्स से शादी करते हैं, इसलिए नहीं करते कि आप उसके पैसे के लिए उससे शादी कर रहे हैं। आप उससे शादी करते हैं, उसके साथ एक ज़िंदगी गुजारनी, एक फैमिली सिस्टम बनाना है, एक अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना है। और इस, जैसे आपने फरमाया कि 7 अरब लोगों में एक शख्स है जो आपकी नसीब में लिखा गया है, और दीन भी इस पर रोशनी डालता है, फ़लसफ़ा भी इस पर रोशनी डालता है, साइंटिफिकली भी ये बात सामने आ रही है कि वेस्ट में देखें आप, जो लोग इस रिलेशनशिप की एसेंस को नहीं समझ रहे, तो वेस्ट में क्या तबाही मची हुई, उनकी नस्लें तबाह हो रही हैं। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट जहन में रखना इम्पोर्टेंट है कि फ़ाइनेंशियल माशी एतबार से चीज़ों को तोलना बिल्कुल सही नहीं है, ख्वाहिशात और जज्बाती एतबार से चीज़ों को तोलना सही नहीं है। अच्छा, मर्द हज़रात को भी एक बात समझनी चाहिए कि जब आप किसी खातून से शादी करते हो, आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, ख़वातीन को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उनका जो ठहराव है, उनका जो क़याम है, वो ज़्यादातर जज्बात में रहता है। वो चीज़ों को जज्बात में रह के देखती हैं। और ख़वातीन को ये बात समझनी चाहिए कि मर्द हज़रात को अल्लाह ताला ने थोड़ा सा अलग बनाया है, और मर्द हज़रात ज़्यादातर चीज़ों को एहसास में रह के देखते हैं। दोनों अलग अलग डोमेन है। आपने बीवी को अपने जैसा नहीं बनाना, और बीवी ने शौहर को अपने काबू नहीं करना। ये इंतहाई गलत अप्रोच है हमारे माशरे में, जो सब लोग एक दूसरे को टीचिंग इसकी प्रमोशन कर रहे हैं। कामयाबी इसमें है कि एक दूसरे को समझ जाओ। कामयाबी ये है कि एक दूसरे को समझ जाओ।
मैं एक छोटे से, अगर आप वक्त 1 मिनट हो तो मैं एक मिसाल दूँ। जनाब। जो फ़लसफ़ा अज़दवाजियत है, फ़लसफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है कि मैं ये ना देखूं कि मेरी बीवी में क्या ख़ामियाँ हैं, मैं ये देखूं कि उसमें क्या सलाहियतें हैं, और हर वो सलाहियत जो उसके अंदर मौजूद है वो मेरी ख़ामियों को पुर करे, और हर वो सलाहियत जो मेरे अंदर है वो उसकी ख़ामियों को पुर करे। इस तरह दोनों एक दूसरे के मुतबादिल बन जाते हैं। अच्छा, हमने मोस्टली देखा है कि हर घर में हम एक दूसरे को ठीक करने निकले होते हैं कि मर्द ये चाह रहा होता है कि ये जो इसकी ये आदत है ये मुझे अच्छी नहीं लगती, बस इसको ख़त्म करना है मैंने। और मर्द बेचारे को भी, मर्द बेचारा तो नहीं, खैर मर्द को भी ख़वातीन जो है वो चेंज करने और काबू करने निकली होती हैं। तो क्या उसको बिल्कुल बदल के हम एक दूसरे इंसान को जीत जाते हैं? फ़हीम, जैसे हमने फरमाया, बदलना कभी मकसूद ही नहीं है। आप अगर गलत डायरेक्शन में जाओगे तो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है अज़दवाजी, उसमें कभी ख़वातीन भी सुने और मर्द हज़रात भी सुने, आप अपनी बीवी को कभी बदल नहीं सकते, उसको बदल के बेहतर इंसान नहीं करेंगे। ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। ना खातून का ये मिजाज होना चाहिए कि मैं अपने शौहर को अपने जैसा कर लूँ, अपने काबू कर लूँ, बदल लूँ, अपने मिजाज का कर लूँ। ये कभी भी सही तरीका नहीं है। बदलने से बेहतर उसको समझने पे गौर कीजिए, और दूसरे इंसान को बदलना जो चलेगा, वो जो इंसान खुद को ना समझा हो वो दूसरे को क्या बदल सकता है। अच्छा, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वो भी ये वाली समझ बूझ रख सकते हैं? इस बारे में बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। मिल सजना पर याद आने, मेरे दिल दा सोना वाह। तक बेड़ा, दर्दाने ठिकाना लब्या ए, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, असा सारा जमाना लब्या ए। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लाहौर की आवाज़ सुने ना हमारे कान तरस गए थे, पता है आपको? फरजाना साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप फहीम भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बहुत ठीक। अच्छे के बाद बात हो रही है। जी हाँ, वो बस मुझे पता है आप बॉबी भाई की वजह से फ़ोन करती थी, आप हमें फ़ोन नहीं करती हैं। हाय नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। पता है क्या सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जो अब मैंने नई केबल लगवाई है उसमें आपका चैनल नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा आपके साथ राब्ता नहीं हो सका। अच्छा, ये मसला है। चलें, जो जिन लोगों के यहाँ केबल नहीं आती ना, उन्हें बता दूं मैं कि वो www.abtak.tv/live पे जाके हमारा प्रोग्राम जो है ना वो देख सकते हैं। हर मोबाइल पे हम अवेलेबल हैं अब। मगर खैर, केबल वाले मसाइल हल करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। हमारे टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आपके टॉपिक के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़ी ही पुरानी और घिसी पिटी एक मिसाल है कि जी मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो वाकई में ये बात समझ में आती है। जिसने भी ये मकूला बनाया है, जिसने भी ये मिसाल बनाई, बहुत ही आला और अरफा किस्म की मिसाल है। देखिए, लेकिन एक पहिए को थोड़ा सा ज्यादा कोऑपरेट करना पड़ता है। कहते हैं ना, एक पहिया आगे वाला, एक पीछे वाला, ऐसे ही है बोझ कुछ। जो होता है वो जरा ज्यादा होता है, तो उसको जरा बोझ ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ। और वो बोझ पहिया कौन सा होता है? बीवी का। हाँ, सही सही। तो बीवी जो है उसको बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मर्द की जिम्मेदारी नहीं, मर्द से बेचारा जब वो बाहर से थका टुटा आता है तो जब घर आता है तो बीवी की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपने मियाँ से अच्छे तरीके से बात करे, उसको खाना वाने का पूछे, और अपने मसाइल लेके सबसे पहले ना बैठे। ये खुला और तलाकें और टेंशनें जो चलती है ना, जी हाँ, जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मर्द बाहर से आया, साथ ही कह रही तड़ी अम्मी का फोन आया सी अज, फिर उन्होंने इस तरह कह, मतलब वो सिर्फ इश्यूज से काम शुरू हो रहा था। थैंक यू सो मच फरजाना जी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आपने इस हवाले से जो है ना अहम मालूमात फराहम किए हैं। बहुत शुक्रिया। समझ बूझ की बात कर रहे थे। अगर हम बहुत तालीम याफ्ता नहीं हैं तो क्या ये बुनियादी
طور پہ چیزوں کی سمجھ بوجھ ہم رکھ سکتے ہیں؟ فہیم اس کا تعلق ڈگریوں سے اور دنیاوی تعلیم سے نہیں ہے، اس کا تعلق فطرت انسانی کی سمجھ سے ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سمجھ، شعور۔ تو یہ تو گاؤں دیہات میں رہ رہا ہو انسان یا کسی بھی صحرا میں رہ رہا ہو، چاہے وہ شہر میں رہ رہا ہو، تو یہ سمجھ تو فطرت انسانی میں ہے۔ ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یار میں اگر اپنے گھر میں آ کے روز شور مچاؤں گا، ہر چیز کو میں منفی انداز سے دیکھوں گا تو معاملات کہیں نہیں جانے والے۔ یہ لاشعوری طور پر سب کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگ اپنی فرسٹریشن جب ان کو قابو کر لیتی ہے، ان کی کمپلیکسز، ان کی جو معاملات ان کو قابو کر لیتے ہیں، تو وہ اس رخ پہ آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ سمجھ بوجھ کھو بیٹھتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات آپ نے جیسے بارہ فرمایا کہ دوسرے کو صحیح کرنے سے بہتر ہے آپ اگر اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں تو آپ کے معاملات خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا اپروچ یہ ہے معاشرے میں، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی آپ جتنے بھی ڈائیورس کے کیسز سنیں گے اس میں ایک ہی چیز کامن ہوگی، دیکھیں نا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، دیکھیں نا اس نے زیادتی کی، دیکھیں نا اس نے، ہر شخص کی جگہ پہ جا کے دیکھو تو وہ دوسرے پہ بلیم ڈال رہا ہوگا، اور دوسرے پہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ہم کسی ایک کی فیور یا سائڈ نہیں دے رہے، ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ ہر شخص دوسرے پر تہمت، الزام اور اب جسٹیفیکیشن دیتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی بندہ یہ بولتا نہیں، آپ نے آج تک سنا ہوگا کوئی کسی کی ڈائیورس کو بولا کہ غلطی میری تھی؟ نہیں، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو رہی ہو، کلیش ہو رہا ہو، اور جس میں ہم کہیں پہ بھی غلط نہ ہو؟ دیکھیں اسی لیے دین نے جو ہے نا اس عمل کو حلال جائز قرار دیا لیکن ناپسندیدہ ترین عمل قرار دیا۔ وجہ کیا ہے اس کے، فلسفی کیا ہے کہ دیکھیں میجورٹی کیسز میں چیزیں سالو ہونے کے قابل ہوں گی، لیکن کچھ ایسی سچویشنز بھی ہوں گی جہاں پہ انیویٹیبل ہے یہ چیز، یعنی کہ ناقابل گزیر ہے۔ اچھا اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ کسی بھی طبقے کو اٹھا لیں، کسی بھی ایشو کو اٹھا لیں، کسی بھی لیول کے ایشو کو اٹھا لیں، ان سب کے پیچھے انڈر لائن کاز کیا ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے ان ڈائیورس کیسز کے اندر؟ وہ انا ہوتی ہے۔ جیسے فیض احمد فیض نے بقول ان کے فرمایا کہ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، بات نیت کی ہے صرف ورنہ سارے وقت دعا کے ہوتے ہیں، برا مت کہنا، برا مان جاتے ہیں، برا مت کہنا، لوگ پتلے خطا کے ہوتے ہیں، وہ جو بظاہر کچھ نہیں لگتے ان سے رشتے بلا کے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے ہمارا فیض، وہ اس طرح سے ہے ہمارا فیض جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات سر۔ اس حوالے سے مجھے مزید بات کرنی ہے آپ سے۔ ہمیں اگر کوئی دل میں، کڈنی میں، جگر میں، کہیں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، تو ہم پوری کرنے کے لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اگر کوئی ایموشنلی اگر کسی جگہ پہ کوئی کمی ہے، کچھ ریلیشن شپ کے حوالے سے، تو اس کو پوری کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، وہ دوسرے کی ہی صحیح کرنی، وہ ہم نے اپنی نہیں ٹھیک کر۔ تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہم مرد اور عورتوں کو کس قسم کے کردار کے ساتھ اپنے گھریلو زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، پروفیسر سلمان راجہ ہمارے ساتھ ہیں، اور بات ہو رہی ہے طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان میں یہ جو اس شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی کچھ وجوہات جو ابھی ہم نے وقفے سے پہلے جن حوالے سے بات کی، جس میں انا کا ذکر کیا گیا، جس میں برداشت کا نہ ہونا، ہماری بلا وجہ کی خواہشات کا ہونا، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ کچھ لوگ اس کو وہ لو میرج اور ارینج میرج کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں کہ پسند کی شادیاں، اور بھی بہت ساری وجوہات جو ہے ماہرین بیان کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی وقفے سے پہلے جس نقطے پہ بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم ہمیشہ دوسروں میں جو ہے وہ کمیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اپنی کمی جو ہے وہ پوری کرنے کی طرف ہم نہیں آ رہے ہوتے۔ حالانکہ ہماری اگر ذات میں کسی ایک پہلو میں، اگر ایک سیکٹر میں تھوڑی سی کمی ہے تو اسے پورا کرنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں چیزیں برداشت نہیں ہوتی، فرض کریں، یا مرد ہو یا عورت ہو، اسے کوئی چیز اگر برداشت نہیں ہوتی ہے تو اسے اپنی برداشت کو بہتر کرنا چاہیے نا، نہ کہ وہ جو چیز برداشت نہیں ہو رہی وہ اس کو ہی ختم کر دینا سر سے۔ تو ذرا میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بتائیں، کیونکہ یہی وہ بنیادی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے طلاق اور خلا کی شرح وطن عزیز میں بڑھتی جا رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کسی طرح کم ہو اور ہم کوئی فائدہ اٹھائیں۔ بھائی آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ نہ کہ ہم سارے مسئلے کی وجوہات سامنے والے پہ رکھیں،
چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہوں، بہتر سمجھداری کا طریقہ کار یہ ہے اور دینی طریقہ کار بھی ہے اور شعوری طریقہ کار بھی ہے کہ آپ اپنے مسائل کو حل کیجیے. اگر جیسے آپ نے فرمایا برداشت کی کمی تو برداشت، ہم دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہیں، اس سے پھر آگے بڑھتے ہیں بنیادی وجہ کے اوپر کہ مرد حضرات کے لیے کہ ایڈوائز یہ ہے کہ شادی یا ازدواجی زندگی جو ہے نا وہ ایسی ہے جیسے سائیکل چلانا. اگر آپ کو اس کا بیلنس برقرار رکھنا ہے تو آپ آگے بڑھتے جائیے. یہ مرد حضرات کو اس طرح سوچ کے چلنا چاہیے. اور خواتین کے لیے ایڈوائز یہ ہے ہماری بہنوں کے لیے کہ ازدواجی زندگی چلانا ایسے ہے جیسے کھانا پکانا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہنڈیا پک جائے اور آپ اس کے مزے اڑائیں کھائیں تو اس کو چلاتی جائیے چلاتی جائیے چلاتی جائیے. یہ دونوں رخ پہ اس طرح سوچنا چاہیے. اب رہی بات بنیادی وجہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ضروری ہے. جنرل ہم بات کرتے ہیں جو سب پہ اپلائی ہوگی سب اس کو غور سے سنیں. اچھا اس پہ جانے سے پہلے جی ایک چیز اور جو اسی آپ کے جواب کے بعد جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مرد یا خواتین کہ بھئی میں تو اپنی پوری کوشش کر چکا ہوں یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، ادھر نہیں میں بس سب کچھ کر کے دیکھ لیا اب کچھ ممکن نہیں. سر میں اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ. انتہائی کہہ لیجیے احترام کے ساتھ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں ان کو بڑی سختی سے کہوں گا کہ آپ کی غلط فہمی آپ سب کچھ کر چکے ہیں. اس کی وجہ ہے میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے سب کچھ کر چکے وہ کہنے کے قابل ہو سکتا ہے جس کے پاس علم بھی پورا ہو اور وہ واقعی پھر اس علم کی روشنی میں سب کچھ کر چکا ہو. یہ سب کچھ کرنے کے بعد حل مل چکا ہوتا ہے. اچھا جی دوسری بات ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا نہیں سچویشن کہ اس میں طلاق ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ بھی ایک بہت باریک بہت مائنر ایریا ہے لیکن اس 1% کے علاوہ 99 کے آپ کور کر کے دیکھ چکے ہیں. دیکھیں انسان کا قیام کدھر ہوتا ہے؟ خواتین کا قیام ہوتا ہے جذبات کے اندر. ہم نے فرمایا مرد کا قیام ہوتا ہے احساسات کے اندر. ہوتا ہے کیا ہے نارمل ڈے سینیریو میں مرد حضرات آفس سے کام کر کے گھر آتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ میرا خیال رکھے. میں آفس سے تھکا ہوا آیا ہوں وہ بولے کہ آپ بہت تھکے ہوئے آئے ہیں کام کر کے آئے ہیں احترام کرے چیزیں موزے اتارے جوتے پکڑے. یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ اپنے اپنے لیول پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میری بیوی مجھے یہ احساس دلائے کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں اور میں محنت کر کے آیا ہوں. اس کے برعکس جو خواتین ہوتی ہیں وہ جذبات میں رہتی ہیں. وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر میرا شام میں آیا ہے میں پورے دن تنہا تھی اور مسائل میں تھی گھر والوں نے یہ تنگ کیا فلاں نے یہ مسئلہ کیا میں ساری باتیں میری سنیں گے. یہ ہر گھر کا کامن ایریا ہے جو ڈسکس ہوتا ہے. یہ آپ کی فیملی میری فیملی ہر جگہ ہی ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے جب یہ جذبات اور احساسات کی جنگ کے اندر یا نا سمجھی کے اندر مزاج کو نہ سمجھنے کے اندر بیچ میں انا آ جاتی ہے. میں بحیثیت مرد احساس میں رہ رہا ہوں اور میں آیا کہ میری وائف جو ہے مجھے آؤ بھگت کرے میری لیکن اس نے نہیں کی. وہ سوچ رہی تھی کہ میری بات سنے میں نے نہیں سنی تو انہوں نے بولا جب یہ میری بات نہیں سن رہا تو میں اس کو کیوں اس کی میں کیئر کروں. اور مرد نے سوچا جب یہ میری آؤ بھگت نہیں کری تو میں اس کے کیوں جذبات کو سنوں یا اس کے مسئلے کو سنوں. اب دونوں کے بیچ میں انا آ گئی. باریک سی لائن بھی انا کی آئی نا اور یہ انا کی لائن بڑھتے 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 جو ہے وہ لائن آف کنٹرول بن جاتی ہے اور اس کے بعد حصے بکرے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ کچھ ہوتا ایسا ہی ہے اور یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل سی جن کو ہمیں دیکھ کے مطلب دیکھ بھال کے جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا رشتہ خراب نہ ہو. کیونکہ اگر ایک دفعہ ریلیشن شپ خراب ہو جائے تو پھر جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے نہ تو مرد کو ہوتا ہے نہ عورت کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کو اولاد. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اتنا بڑا اپنی خود سیٹل نہ ہونے کا سارا نقصان جو ہے وہ آپ کی اولاد کو برداشت کرنا پڑے تو پلیز گو ہیڈ. جو ہو رہا ہے ایسا ہی ہوتا رہے گا. اور اگر ہم اپنے یہ بنیادی مسائل کو حل کر لیں تو ہماری بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. سر اوور آل کیونکہ پروگرام کا یہ مطلب آخری پروگرام کے اس حصے کا یہ آخری حصہ ہے تو کچھ دیکھنے والوں کو مشورہ دینا چاہیں. میں چاہتا ہوں کہ بڑوں کے حوالے سے بات کی جائے. کچھ جاتے جاتے کہ جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں پہلے ان کا بڑا مثبت کردار رہتا تھا اب ذرا بڑوں کا کردار بھی وہ والا نہیں رہتا. آپ نے بہت کم وقت میں سارے اچھے سوال کیے اور یہ بھی بہت اہم سوال کیا. اس پہ بھی روشنی ڈال دی دیتے ہیں کہ جب اس طرح کے مسائل کھڑے ہونے لگے فرض کریں یہ سارے معاملات سے آپ گزرے لیکن آپ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر دین نے بھی ایک فریم ورک دیا ہے مذہب نے بھی ایک فریم ورک دیا ہے انسانی عقل نے بھی ایک فریم ورک دیا اور فطرت بھی ایک فریم ورک دیتی ہے کہ جو تجربہ کار لوگ ہیں جو بزرگ ہیں بڑے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں آپ سے بہتر انہوں نے زندگی کو زیادہ جیا ہے ان کو انوالو کیا جائے اور ان کے سامنے مسئلے کو رکھا جائے. پھر وہ جو اپنے معاملات اپنے کلچر اپنے رسم و رواج اپنے استطاعت اور آپ لوگوں کے مزاج کو دیکھ کے جو بھی وہ حل جو پرووائڈ کریں مسئلے کا حل اس پہ پھر آپ کو اسٹک کرنا چاہیے. یہ ایک سینسیبل اپروچ ہے. رہی بات کہ آج کل کے ہمارے جو حالات ہیں جو ازدواجی معاملات چل رہے ہیں اور ڈائیورس کا جو ریٹ بڑھتا جا رہا ہے ہم یہ کہتے چلیں کہ بڑوں کو بھی اس بات کی نظر رکھنی چاہیے کہ
ان کی انا کہیں بھی انٹرفیئر نہ کر جائے مسئلے کو حل کرتے ہوئے. یہ بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں. میرے پاس بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے جو گھر ٹوٹنے کی حد تک جا چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے بچ جاتے ہیں, اور وہ نا سمجھی میں اور اپنی انا میں اڑے ہوتے ہیں. میجورٹی کیسز اپنی انا پہ اڑے ہوتے ہیں, میں کیوں کروں پہل, میں کیوں کہوں. انسان اگر درگزر کر دے, جھک جائے, معاف کر دے, اس سے انسان گرتا نہیں, وہ انسان بڑھ جاتا ہے. صرف اس بات پہ ہوتا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مجھے وہ کیا ہے تو خود آ کے لے کے جائیں, میں کیوں جاؤں خود, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے آنا ہے تو خود آ جائے, میں نہیں لینے جا رہا. مطلب یہ دیکھیں یہاں پہ انا کہاں پہ. سر ہمارے معاشرے کا حالیہ میں چار اشعار عرض کروں, اس سے پوری پکچر کلیئر ہوگی کہ ہم کس طرح سوچ رہے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں. شاعر فرماتے ہیں کہ جو ملا تھا اس سے گزارا نہ ہوا, جو ملا تھا اس سے گزارا نہ ہوا. بیوی کو جو شوہر ملا تھا, یہ عورت سوچ رہی ہے, جو ملا تھا اس سے گزارا نہ ہوا, جو ہمارا تھا وہ ہمارا نہ ہوا. واہ واہ. پھر مرد شوہر صاحب کہہ رہے ہیں ہم کسی اور سے منسوب ہوئے, کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا. ہم کسی اور سے منسوب ہوئے, کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا. دونوں محبت میں جلتے رہے, دونوں محبت میں لڑتے رہے, کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب, آپ تشریف لائے. اور میں ان سارے دوستوں کو جو اس وقت آج کل سوشل میڈیا پہ لوگوں کے جو گھریلو زندگی ہے, خاص طور پہ جو سیلیبریٹیز ہیں, ان کو مشورے دے رہے ہیں اور ان کو لان تان کر رہے ہیں, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کے مسائل پہلے حل کر لیں, اس کے بعد کسی اور کو جو ہے وہ اس حوالے سے باہر نکل کے سوشل میڈیا کے جہادی بنیں. آپ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے روحانی, شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.